کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف میں رہتا ہے اللہ اس پر اپنا کرم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے ڈراتا ہے. اب آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف رب کائنات کا خوف کس سے خوف کریں، غیر اللہ کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، کوئی ہو، خوف صرف زمین و آسمان کے خالق سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو رزق دیا، اس نے ہم کو تمام انعامات اور نعمتوں سے نوازا. وہی ہماری جان لے گا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ سے خوف کرنا ہے. اور ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان. گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا. افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی. اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا. اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی اس بچے کی، کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا. کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہے. میرے بھائی یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو. اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی. باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے. اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا. میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں. وشوناتھ دھام کوریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا. کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے. پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے. فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک موب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا.
شراب پلایا. اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی. بیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی. گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا. گاؤں رکشکوں نے اس پر حملہ کیا. وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا. 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا. اس کے دوست نے گولی مار دی. اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا. آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو وہی اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی. پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوینکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی. اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا, ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں, مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں, مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو, ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے, ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی, تم کو کیا کرنا ہے, تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے, تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے, برداشت نہیں کیا جائے گا, جیل کو بھیجایا جائے گا, اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ. میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, ہندوستان کا آئین ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور سنو ڈی ایس پی, تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو. اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا. میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں, آئین میں شیڈول 7 ہے. شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر. پارلیمنٹ کیوں ہے پھر, اور ہمارا اختیار ہے. اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نیتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے. مودی کیوں گئے تھے, کیونکہ نیتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے, جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا, وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا, تو مودی اس کے لیے گئے تھے. اور آپ کو معلوم بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے. 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے. مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں, مگر مودی جی نے کیا کیا, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی. اور پھر غازہ نہیں گئے, مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں, کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نیتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے, وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا, ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے. ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے. اب انہوں خوش, میرے کو پنا دیے. ارے ذرا تو سوچو, یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے, میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے, اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز بند, ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے, عراق سے, کویت سے, قطر سے گیس, اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا,
पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे, किसी मुल्क पर हमला हुआ था, खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत हैं, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा, तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए, नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था। और फिर आप बात कर लिए उनसे, आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है? आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से, हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे, ये साजिश है इन लोगों की, ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर, ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ, और बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरेन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी, तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी? वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए। 1948 से अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक, 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई, ये जालिम ज़ायनिस्ट, इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको, उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा, अल्लाह जरूर इनको सरखरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल
اور ہماری عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے. بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہیں کہ میں پریشان ہوں. میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے. دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے. وہ تمغہ ہے، یاد رکھو. وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے. جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا. اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو. گھر کے اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو. تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے. یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے. ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے. پہلا حق تمہارا ان پر ہے. دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے. جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے. اوہ، بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں. بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں اور ہم بتانا چاہ رہے. یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہیں. یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا. یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. نے عورتوں کو حق ملنا. اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے. مہر دینا پڑتا. بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے.